کہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کا ملک کس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ہماری بہن، وہ ہماری بچی کہ کس جگہ اس نے اٹلی کے ساحل پر ڈوب کر اپنی جان دی. کیوں؟ وہ کس چیز سے جا رہی تھی؟ وہ کیوں جا رہی تھی؟ اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. وہ اس لیے اس ملک سے جا رہی تھی کہ اس ملک میں اب عزت دارانہ زندگی گزارنے کے جو مواقع ہیں، جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانا ہے، ان کو صحت، ان کو تعلیم دلانا ہے، وہ اب اس ملک میں، اس معاشرے میں ممکن نہیں رہی. اس کے گھر 3 سال کا ایک معذور بچہ تھا، وہ اس کے لیے نہیں کما پا رہی تھی. اور یہ پاکستان کے گھر گھر کی اس وقت یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. 15 سے 30 ہزار روپے کمانے والا جو طبقہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور ہم جس گفتگو میں الجھے پڑے ہیں کہ کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے اور کسی کو کیا کہو، کسی کو کیا کہو. سعودی عرب، ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سعودی عرب، وہاں پر بھی یہ قانون اب بن چکا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی. لیکن ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ آج تک اس بات کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر جو قوانین پیش کیے گئے وہ قوانین وہاں سے پاس نہیں ہو سکے. ڈومیسٹک وائلنس، یہاں پر میری بہن انہوں نے ذکر کیا، ہم ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر دنیا کے سامنے ہم اپنا کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے اپنی 50% سے زیادہ کی جو آبادی ہے، ہم نے یہ بات ذہنی طور پر یہ تسلیم کر رکھی ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے ذہنوں میں اتری ہوئی بات ہے کہ آپ ان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں. ان سے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کریں گی. ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ان سیاسی جماعتوں کو جن کو آپ کے ایشوز کے اوپر بات کرنی اور آپ کے ایشوز کے اوپر سیاست کرنی چاہیے، اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے. میں اتنا وقت لینا نہیں چاہتا تھا، بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس قلیل وقت میں بس یہی گزارشیں تھیں کہ یہ ہم عقل کل ہونے کا آپ کے سامنے دعویٰ لے کر بالکل نہیں آئے. ہم کوئٹہ گئے، وہاں پر حاجی لشکری صاحب نے، میر ہمایوں کرد صاحب نے وہاں پر پہلا سیمینار وہاں پر ہوسٹ کیا. ہم نے وہاں پر جا کر باتیں سیکھیں. خواجہ خان ہوتی صاحب نے پشاور کے اندر وہاں پر ہمارا سیمینار کرایا، ہم سب لوگ وہاں پر گئے، وہاں پر ہم نے باتیں سیکھیں. آج اس جگہ پر ہم موجود ہیں، آج یہ جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو سے ہم نے سیکھا ہے. اور اس گفتگو کے اندر یقین مانیے کہ ہمارے تمام مسائل کے حل بھی موجود تھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. مفتاح صاحب نے 1 سے لے کر 10 تک جو مسائل گنوائے، ہمیں ان پر صرف عمل کرنا ہے. کیا ہم میں عمل کرنے کی نیت ہے؟ کیا ان سیاسی جماعتوں میں وہ ان مسائل کے اوپر ان کو حل کرنے کے لیے عمل کرنے کی نیت ہے؟ ہمیں اس معاشرے کے اندر نفرتیں ختم کرنی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ختم کرنی ہے کہ خدا را ہم اس ملک کو بچا سکیں. میں ذاتی طور پر تو بہت نا امید ہوں کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کہیں کسی بھی معاشرے میں یا دنیا میں جب بھی کوئی معاشی بحران آیا تو اس معاشی بحران کے نتیجے میں پھر بہت چیزیں الٹ پلٹ ہوئی ہیں. بہت زیادہ دور مت جائیں تاریخ میں، یہ 2008 کا فائنینشل کرائسس آپ دنیا کا اپنی نظر کے سامنے رکھ لیں. 2008 کے فائنینشل کرائسس کے بعد اس پوری دنیا میں جو پاپولسٹ حکمران آئے، انہوں نے انٹرنیشنل آرڈر کو جس طریقے سے ختم کیا، نقصان پہنچایا، وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ہمارے ملک کے اندر ہم جس فائنینشل کرائسس سے اس وقت گزر رہے ہیں، اس کے بھی نتائج ہوں گے. اور خدا نخواستہ اگر ہم ڈیفالٹ کے قریب جاتے ہیں تو ہم سری لنکا نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایتھنک اور ریلیجس جو فالٹ لائنز ہیں، آرمڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں، وہاں پر تو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر لوگ گئے، کسی نے گٹار وہاں پر بجایا، کسی نے وہاں پر سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ مار کر اپنی تصویریں بنائی، سیلفیز بنائی. کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایسا ہوگا؟
یہاں پر تو لوگ آگ لگائیں گے، یہاں پر خدا نخواستہ جو حالات بنیں گے، اور یہ کوئی ڈیٹا کی بات ہو رہی تھی، اس سال کتنے پاکستانیوں نے امیگریٹ کیا پاکستان سے؟ تاریخ کی سب سے بڑی یہ پاکستان سے کی گئی امیگریشن ہے، کہ جس میں آپ کا تاجر طبقہ، جس کے پاس اپنی تھوڑی بہت کوئی سیونگز تھیں، وہ لے کے باہر نکلا. آپ کے ملک سے ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل، اکاؤنٹنٹس، سارے پروفیشنلز اس ملک سے نکلے. جس کو گاڑی چلانی آتی ہے، جو لیبر کا کام کرنا جانتا ہے، وہ بھی نکلا. اور وہ ہزارہ بچی، ہماری بہن، کہ جس نے بڑے فخر سے وہ سبز رنگ کا کوٹ، اور اس سبز رنگ کے کوٹ کے اوپر اس نے پاکستان کی ہاکی کی اور فٹ بال کی نیشنل ٹیم ہونے کا جو حصہ وہ رہی. ہم ایک بہت خطرناک مقام پر ہمارا معاشرہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، ہمارا ملک آ کر کھڑا ہو گیا ہے. جب تک ہم اس سیاسی بحران کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ معاشی بحران سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. یہ درست بات کی. دنیا کا مجھے ایک ملک کوئی دکھا دے کہ جس کے اندر سیاسی بحران ہو اور ان کی معیشت مستحکم ہو. یہ نہیں ہوتا. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں ہماری نظروں کے سامنے اس ملک کے اندر اپنے اوور سائزڈ رول کی وجہ سے جس طریقے سے اس ملک کی سیاست کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے، ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا. تو آخر ہم نے ان 22-23 کروڑ لوگوں کا یہ آج ملک ہے، ہم نے اس عوام کے جمع غفیر، ایک رسپانسبلٹی ہے ہماری اس جانب. ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا. اور صرف ہم تو یہی استدعا لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، صرف یہی گفتگو آپ سے کریں کہ تاکہ یہ سیاسی جماعتیں، اس ملک کے سٹیک ہولڈرز، ہم سب مل کے یہ ایک آواز بنے اور ان کی توجہ اس جانب دلائیں کہ اب بہت ہو چکا. خدا کا واسطہ اس ملک کو واپس اس جگہ پر لے کے آئیں، ریجن میں باقی ممالک کے ساتھ کھڑا کریں. اس ملک کے عوام یہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس ملک کو ہم ایک بہتری کے سفر کی جانب لے کر چلیں. بہت بہت شکریہ.